السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ سوال، قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ براہ کرم جواب سے جلد مستفید فرمائیں تاکہ ان دنوں میں اس حکم کی حکمت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں آ سکے۔ جواب: عشرہ ذی الحجہ میں بال، ناخن یا جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کا حکم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی پہلے 10 دن شروع ہو جائے، اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے چاند کے شروع سے جب تک قربانی کے جانور ذبح نہ کر لے اس وقت تک جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کریں۔ اسی طرح بغیر ضرورت کھال بھی نہ کاٹیں، اور یہ بھی استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہو تو اس صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے، نہ کاٹنا گناہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ حکم کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس کی 2 حکمتیں علماء سے منقول ہے۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے، یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان سے مشابہت کے لیے کہ ہم بھی ان جیسا عمل اور برتاؤ کریں، مشابہت اختیار کریں، ان کی نقل کریں کہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے، لہذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہو تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حاجیوں پر نازل ہوتی ہے، اور انہی کے ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لے تو بھی رحمت کے حقدار بن جائے۔ اسی دوسری حکمت، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ، در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس مقصد کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بے وقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے یہ استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہ کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی
سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز، ناخن، بال، کال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کی فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو اور جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کے برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا۔ اب سوال یہ کہ یہ کب ذی الحجہ مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کے تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے، اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کے عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم اور ضبط واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم مقرر کر دیا جائے، نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک آدھ دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار چاند کے مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا چاند دے کر شروع اور چاند دے کر ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کے تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے، اور ذی الحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کی تعین میں بھی ذی الحجہ کے چاند کو دخل ہوا۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کو ترغیب بھی دے دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالے اس کو، تاکہ ان سے محبت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جان نثاری کے جذبات مزید ترقی پائے۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بے دھیان ہوگا اور عاجزی اور تواضع اختیار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔